حضرت خدیجہ کی کہانی اما عائشہ صدیقہ کی زبانی سنا دیتا ہوں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ پہلی روایت سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے زمانے میں سب سے بہترین خاتون جو گزری ہیں وہ حضرت مریم ہیں، اور اس زمانے کی سب سے بہترین خاتون میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت سماعت فرمائیے، مسکراتے جائیے اور اپنی اماں کی شان سنتے جائیے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ آپ اپنی ماں کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ بھائیو، آپ کی غیرت ایمانی یہ ہے، اگر کوئی میری ماں کو گالی دے جائے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بھائی کوئی ہمارے نبی کی بیوی کو گالی دے کے جائے تو جائے کہاں پر؟ یہ ہماری ایمانی غیرت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ بتائیے بھائی، ہماری غیرت ایمانی اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی، کیونکہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کائنات کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور پھر ماں بھی خدیجۃ الکبریٰ ہو۔ اب جملہ دینے لگا ہوں، اور اگر جملہ دل پہ لگے نا تو سبحان اللہ کہیے گا۔ ماں وہ ہے جو خدیجہ ہے، ماں وہ ہے جو فاطمہ کی ماں ہے، ماں وہ ہے جو حسن و حسین کی نانی جان ہیں۔ حسن و حسین کی نانی کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت سماعت فرمائیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے میرے پاس۔ میں نے کہا جبریل کیا کوئی اللہ کو حکم آیا ہے؟ جبریل کا قرآن کی کوئی آیت آئی ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جبریل خیریت سے آئے ہیں؟ فرمایا آپ کے پاس جو عورت آ رہی ہے نا خدیجۃ الکبریٰ، آپ کے لیے کھانا تیار کر کے سالن لے کے آ رہی ہیں، کچھ روٹی لے کے آ رہی ہیں۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا جو ہی وہ پہنچے انہیں کہیے گا میں جبریل بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ نے بھی ان کو سلام پیش کیا ہے۔ نانی ہو حسین کی اور اللہ کا سلام آ جائے، سبحان اللہ۔ ماں ہو فاطمہ کی، رقیہ، زینب و ام کلثوم کی، اور بیوی ہو رسول کائنات کی، تو فرشتوں کے سلام تو پھر آیا ہی کرتے ہیں نا۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں اتنا تذکرہ فرماتے اور رشک کی باتیں کیا کرتے تھے۔ خدیجہ اس طرح تھی، خدیجہ اس طرح تھی، خدیجہ نے میرے ساتھ ایسے کیا، خدیجہ نے میرے ساتھ ایسے کیا، خدیجہ نے میرا سارا مال مجھے دے دیا، خدیجہ نے میرا اس وقت سہارا بنی جب کوئی سہارا نہ بنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی موقع پر نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بکری کو ذبح کیا اور اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد آپ نے عائشہ کو کہا عائشہ یہ فلاں عورت کو بھیج دو، یہ فلاں عورت کو بھیج دو، یہ فلاں عورت کو بھیج دو، یہ فلاں عورت کو بھیج دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کن کو بھجوا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، میں ان کی موجودگی میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی ہے لیکن ان کو میری بیوی کا احساس رہے کہ میرے خامند نے ان کا خیال اس وقت بھی رکھا جب وہ دنیا میں موجود نہیں تھی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے غصہ آ گیا، غضبت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہر وقت خدیجہ 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 اب کرتے ہیں۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم نہیں ہیں، کیا ہم نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ ہو، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ کیا جملہ استعمال، آپ ہو، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ پھر ایک مرتبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہیں اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو ہے وہ نکاح فرمائے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا 4 عورتیں دنیا میں قابل تقلید ہیں، 4 عورتیں دنیا میں قابل تقلید ہیں۔ نمبر 1 حضرت مریم، نمبر 2 حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور نمبر 2 حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور نمبر 3 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی لخت جگر، اور نمبر 4
میری خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قابل تقلید ہیں، یہ قابل اطاعت ہیں، قابل فرما برداری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، راوی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ان میں سے اکثر روایتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ساری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ آپ نے 4 لائنیں کھینچی، آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ 4 لائنیں کیا ہیں؟ فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا ان 4 لائنوں سے مراد حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہے، میری بیٹی میری لخت جگر فاطمہ ہے، اور میری خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر آپ نے اما عائشہ فرماتی ہیں رسول کائنات بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے نے جبریل کو بھیجا ہے، اور جبریل مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک موتی کا محل ہے جس میں کوئی شور و ہوگا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ میری خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوگا۔ سامعین سماعت کیجئے گا، حضرت ایک مرتبہ نا جب مکے کے قیدی پکڑے بدر کے موقع پر، تو ان کی رہائی جو تھی وہ فدیے کی صورت میں ہوئی۔ اب فدیہ کے لیے لوگ اپنا مال بھیج رہے تھے، یہ طے ہوا تھا کہ اتنی رقم بھیج دیں ہم آپ کے غلاموں کو آزاد کر دیں گے، قیدیوں کو آزاد کر دیں گے۔ اب فدیہ دے رہے تھے سارے کے سارے۔ حضرت زینب جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے مکے سے فدیہ روانہ کیا، فدیہ روانہ کیا۔ اب فدیے میں کیا آیا ہے ذرا دیکھیے گا۔ فدیے میں ایک ہار آیا، وہ ہار جب رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا کہ ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے۔ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک۔ فدیہ کون بھیج رہی ہیں؟ آپ کی بیٹی۔ کہاں سے روانہ کر رہی ہیں؟ مکہ المکرمہ سے۔ کہاں پہ؟ مدینہ المنورہ میں۔ وہ ہار سامنے آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں پرنم کیوں ہو گئیں؟ نبی پاک نے فرمایا یہ ہار پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ ہار میری خدیجہ کا ہے، جو خدیجہ نے جہیز میں میری بیٹی زینب کو دیا تھا۔ زینب نے اپنے خامن کو چھڑانے کے لیے، ابو العاص کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیجا۔ ہار کو دیکھتے ہی مجھے اپنی بیوی کی یاد آ گئی ہے، اس لیے میرا دل بھر آیا ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اس ہار کو میں اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں۔ دیکھیں رسول اللہ اصول کے مطابق فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اگر حضور خود بھی فیصلہ فرماتے کوئی اعتراض اٹھا سکتا تھا؟ نہیں، لیکن آپ نے اصول بنایا تھا، اس اصول کے تحت آپ کے داماد آئے ہیں، آپ کی بیٹی کا دیا ہوا ہار آیا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ابو العاص، ہم آپ کو اگر ان کی اجازت سے چھوڑ دیں۔ ہاں بھائی صحابہ بتائیے۔ صحابہ نے اس بات میں سر ہلایا، یا رسول اللہ ہم سے پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ ان کو آزاد کیجیے، ہم واپس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو العاص دیکھو آپ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرو۔ فرمایا کیا؟ فرمایا معاہدہ یہ کہ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں بغیر فدیے کے، لیکن آپ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ حضرت زید کو اور ایک انصاری صحابی کو بھیجیں گے، آپ ہماری بیٹی کو واپس کریں گے۔ انہیں عہد و پیمان کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس جگہ پر مسجد نمرہ ہے جہاں پر حج ہوتا ہے وہاں پر ٹھہرنا، ابو العاص ہماری بیٹی کو آپ کے حوالے کریں گے، آپ ہماری بیٹی کو لے کے ہمارے پاس آ جانا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت زید روانہ ہوتے ہیں، انصاری صحابی روانہ ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق حضرت ابو العاص حضرت زینب کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت زینب ہار سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سامعین مکرم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ بہت زیادہ کیا نا، تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس سرخ رخسار والی بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب بیوی ہے اور بیوی اور خامن میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اب کسی کی تو کوئی مجال نہیں ہے نا کہ رسول اللہ کو اس طرح کہہ جائے، لیکن بیوی اور خامن کی محبت کا یہ انداز تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب بھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، آپ حضرت خدیجہ کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ جب بھی دیکھیں اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو ہماری صورت میں اتنی بیویاں دی ہیں، نعم البدل نہیں دیا؟ آقا کریم مسکرائے، آپ نے فرمایا نہیں تم اس کا نعم البدل نہیں ہو۔ 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، اس وقت مجھ پر اگر ایمان لائی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کر آئی تھی۔ یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے فرمایا آپ کو پتہ ہے اس وقت مجھے اسلام کی مضبوطی کے لیے مال کی ضرورت تھی،
اس وقت لوگ مال اکٹھا کر رہے تھے، یہ خاتون میرے اوپر مال نچھاور کر رہی تھی۔ اور تیسری بات جو میرے نبی نے فرمایا، جس وقت لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، مجھے حوصلہ دینے والی اگر کوئی عورت تھی تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھی۔